پیارے دوستو، ہم میں سے اکثر مسلمان یہ بات سوچتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے، حالانکہ اس وقت میں انسان پر نیند کا سب سے زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز پوشیدہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ راز کیا ہے؟ لہٰذا دوستو، اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر سے حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے چلے گئے تھے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور انعامات سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مظاہرہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جان لیں گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ یہاں فجر کے کچھ فضائل سماعت فرما لیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کے ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ہم فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید بھی سماعت فرما لے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ تو پیارے دوستو، سب سے پہلی بات کہ رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور میں رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے
تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا، گناہ پر مداومت کرنا ہے، جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود سو نہیں پاتے۔ تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے کیوں نیند نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے دوستو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر اس کیفیت میں پیدا ہونے والی آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یقین کریں، جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو کیا چاہتے ہو تم، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیایں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر میں آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بھی ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کو ادا کرنے میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چشمے پور نم دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔